سعد بن ابی وقاص تاریخ کا وہ سنہرا نام ہے جنہوں نے اسلام کی طرف سے کفار پر سب سے پہلا تیر چلایا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ اکیلے شخص ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد کے موقع پر اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، میری ماں باپ تم پر قربان۔ آپ کے اکیلے کی وہ شان ہے کہ ماں باپ قربان کا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے فرمایا۔ آپ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جیسا اللہ نے مجھے ماموں عطا فرمایا، ایسا ماموں کسی کو نہیں عطا ہوا۔ آپ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے۔ آپ کی شان اتنی بلند کہ 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت ہے، ان میں آپ کا نام ہے۔ اس کے باوجود حضرت سالم بن عبداللہ غالباً ان کے والد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا اگر تمہیں جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس دروازے کی طرف دیکھو۔ ہم نے دروازے کی طرف دیکھا تو آنے والا شخص حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی غیر موجودگی میں بھی آپ نے حضرت سعد کو جنتی فرمایا۔ آپ وہ شخص ہیں کہ صحابہ کرام کی فہرست میں 4 غیور صحابہ جن کو بہت غیور بہت سخت سمجھا جاتا تھا کفار کے معاملے میں، آپ کا نام ان کی فہرست میں آتا ہے۔ ان 4 صحابہ کرام کی فہرست یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ ہیں یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بہت غیور صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا عشق رسول اتنا نرالا اور اتنا مشہور ہوا کہ آپ نے وہ الفاظ دہرائے، وہ الفاظ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں جن کو تاریخ نے لکھا اور عاشقوں کے لیے وہ الفاظ قیامت تک کے لیے ڈھال بن چکا ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تم حضور کا دین چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور میرے پاس واپس پلٹ آؤ، اپنے باپ دادا کے دین پر واپس پلٹ آؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میری ماں، میں دنیاوی معاملات کا اگر ہوتا تو میں تیری بات پر اپنے سر کو خم کر دیتا، میں تیری ہر بات کو قبول کرتا، تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، زبان حال سے زبان قال سے۔ آپ نے دونوں طرح سے اپنی ماں سے کہا کہ میں تیری نافرمانی میں نے کبھی نہیں کی، اور والدہ نے بھی یہی کہا تھا بیٹا تو نے آج تک میری نافرمانی نہیں کی ہے، اس لیے میں آج تجھ کو ایک حکم اور دیتی ہوں کہ تو میری بات کو مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے اور میرے پاس واپس پلٹا، ورنہ میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں اور اپنے آپ کو بھوکے اور پیاسی تڑپا کر مار ڈالوں گی اگر تو میرے دین پر، میرے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آئے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ماں، بات دنیاوی معاملات کی ہوتی تو میں ضرور تیری بات کو میں قبول کر لیتا، مگر بات میرے محبوب کی ہے۔ ماں، اگر زندگی میں تیرے جیسی اگر 1000 مائیں ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر مجھے ان 1000 ماؤں کو قربان کرنا پڑے تو میں ایک ایک کر کے اپنی 1000 ماؤں کو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر قربان کر دوں گا، مگر یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے دور ہو جاؤں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے، اور آج تک اس شاخ کے لیے الفاظ ڈھال ہیں کہ آج بھی جن کے لیے آج بتائیں نماز بوجھ ہے ہمارے لیے، آج ہمارے لیے تلاوت قرآن کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے، آج ہمارے لیے دین کی راہ پر چلنا کتنا بڑا چیلنج ہے، آج ہمارے لیے بدنگاہی سے بچنا کتنا بڑا چیلنج ہے، نہیں ہو رہا نا، غیبت سے بچنا کتنا بڑا چیلنج ہے۔ صحابہ کرام کی فہرست میں بہت سے سنہرے نام ایسے ہیں جن سے زندگی میں ایک بار بدنگاہی ہوئی، وہ حضور کے خوف سے کہہ لینے، شرم و حیا سے حضور کے سامنے نہ جا سکے، اور جب سامنا ہوا تو انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ بدنگاہی ہو گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی مخالفت ہو گئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا نام منافقوں کی فہرست میں آ گیا ہو۔ یہ صحابہ کرام کی ذات تھی جنہوں نے اپنی زندگی کے سنہرے اوقات میں سے سنہرے الفاظ ہمیں نوازے اور ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین راہ بنے۔ آج ہماری زندگی اگر کہیں ہم دھکا کھا رہے ہیں، کہیں ہمیں چوٹ لگ رہی ہے، تو اس میں صرف اور صرف ہماری غلطی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کو نہیں پڑھا، ہم نے صحابہ کرام کو نہیں سمجھا، ہم نے صحابہ کرام کو اسٹیجوں سے بیان نہیں کیا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم آج اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اسٹیجوں سے اور ہر جگہ سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بیان کریں اور ان کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں۔ سعد بن ابی وقاص اسلام کی شان ہیں، سعد بن ابی وقاص اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں جنہوں نے کفار کی طرف تیر پھینکے ہیں۔ سب سے پہلا تیر پھینکنے والے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی
کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی. آپ جو دعا مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا فوراً قبول ہوتی تھی، کیونکہ آپ کے لیے حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، سو وہ بنا دیے گئے.